وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہم اس گھنٹی میں دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم صلاح کی دعا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو چلیے آج ہم جو ہے سب سے پہلے دعا سن لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا محترمہ شفا سیفی صاحبہ سے کہ آپ دعائے سید الاستغفار سنائیں اور اس کی فضیلت بیان کریں۔ محترمہ شفا سیفی صاحبہ۔ ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ کل جو ہے جب سننے کا اہتمام ہوا کہ سنا جائے گا تو بہت سارے لوگ گروپ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جیسے ہی گھنٹی ختم ہوئی لوگوں نے گروپ جوائن کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے گروپ جوائن کرنا شروع کر دیا اور گھنٹی ختم ہونے سے پہلے کوئی گروپ میں مشکل سے 9-10 لوگ تھے۔ کل بھی میرے خیال سے شفا سیوی صاحبہ سے ہم نے کہا تھا، لیکن تفصیل میں انہوں نے بھی سنایا نہیں تھا۔ اگر آواز میری پہنچ رہی ہے، اپنے آپ کو عافیت میں لے جانے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے شرور و فتن سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرور و فتن سے کیا کرنے کے لیے؟ بچانے کے لیے دعا ہے یہ۔ اور یہ دعا بھی صبح و شام کے اذکار میں سے ہے، اور صبح و شام اس دعا کو 3 بار پڑھا جائے، 3 بار پڑھا جائے۔ تو یہ اپنے نفس کی عافیہ، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، یعنی میرے بدن میں کوئی بیماری لائق نہ، میرے بدن میں کوئی پریشانی لائق نہ ہو۔ اس لیے کہ انسان کے بدن میں جب تکلیف یا پریشانی لائق ہو جاتی ہے تو انسان کو سکون نہیں رہتا، انسان کا اطمینان چھن جاتا ہے، انسان کا اطمینان چھن جاتا ہے، انسان کا سکون چھن جاتا ہے، انسان کی راحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ معافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے دے، یعنی میرے بدن کو کیا ہے؟ بیماریوں سے بچا، میرے بدن کو شرور و فتن سے بچا، میرے بدن کو عافیت دے دے،
میرے اس بدن کو جو ہے صحت و تندرستی عطا فرما، میرے بدن کو جو ہے بیماریوں سے نجات دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے دے، مجھے میرے کانوں میں عافیت دے دے۔ کانوں کی عافیت کیا ہے؟ کانوں کی عافیت یہ ہے کہ انسان اس کان سے اللہ کا ذکر سنے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنے۔ اس کان سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو، کوئی ایسی چیز نہ سنے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی، کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے گناہ ملنے والا، کوئی ایسی چیز نہ سنے جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے، وبال جان بن جائے۔ تو کان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے سننے کے لیے، تو کان کا ہم استعمال صحیح جگہوں پہ کریں، یعنی قرآن سننے کے لیے، نصیحت کی باتیں سننے کے لیے، ذکر و اذکار سننے کے لیے، نہ کہ کفر سننے کے لیے، شرک دو سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے، ڈانس سننے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے نہیں۔ اگر ہمارے کان برائیوں سے محفوظ ہیں تو سمجھ لو کہ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے معمول ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آتا ہے کہ اگر ان کے کان میں سیٹی کی آواز پڑتی تھی، اگر ان کے کان میں سیٹی کی آواز سنائی دیتی یا بانسری کی آواز سنائی دیتی تھی، تو اپنے کان میں وہ روئی ڈال لیتے تھے، کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے کان میں روئی یا کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اتنے دور نکل جاتے تھے جہاں وہ آواز یا گانا بانسری کی آواز سنائی نہ دے، تب جا کر کے اسے اپنے کان سے نکالا کرتے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنے کان کو غلط چیزوں کے سنے گا اور غلط چیزوں کا عادی بنائے گا تو انسان گناہوں کا عادی بن جائے گا۔ اگر انسان اپنے کان سے خیر کی باتیں سنے گا، بھلائی کی باتیں سنے گا، تو انسان خیر کی باتیں سننے والا اور عمل والا کرنے والا بنے گا۔ اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کیا، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے اپنے بدن کے بارے میں عافیت دے، یعنی مجھے میرے بدن میں عافیت دے دے۔ اللہم عافنی فی سمی، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ آنکھوں میں عافیت یہ ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ دیکھی جائیں، جو جائز چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں، جن کا دیکھنا درست ہے جائز ہے اسے دیکھا جائے، اور جن کا دیکھنا درست اور جائز نہیں ہے ان سے نظر پھیر لیا جائے، ان سے نظر پھیر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإنک الاولی ولک الآخرہ، کہ علی تم ٹکٹکی باندھ کر مت دیکھو، اے علی تم نگاہ پہ نگاہ ڈال کے مت دیکھو، یعنی کسی کو غور سے دیکھتے نہ رہو، اس لیے کہ پہلی نگاہ تمہارے لیے جو پڑی تھی اچانک وہ درست تھی، لیکن دوسری نگاہ اگر تم نے اس پر ڈال دیا ہے تو یہ تمہارے لیے وبال جان ہے، تمہارے لیے باعث عذاب اور گناہ۔ تو انسان کی اگر چیز نظر ایسی چیزوں پر پڑ جاتی ہے جن کا دیکھنا درست اور جائز نہیں ہے، تو فوراً انسان اپنی نگاہ کو جھکا لے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بار دیکھ لیا چلو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، چلو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، یا ایک بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، ایک بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، تو یہ دیکھنا درست اور جائز نہیں۔ اگر انسان کی نگاہ لا یعنی چیزوں سے محفوظ رہے تو انسان جو کا دماغ اور دل بھی محفوظ رہے گا، دل بھی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ کا دیکھنا ہی زنا ہے۔
کان سنتا ہے، کان کا زنا سننا ہے، منہ سے بولا جاتا ہے، منہ کا بولنا، منہ کا زنا کیا بولنا، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے، بری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو یہ دل کا زنا۔ اور شرمگاہ ان تمام جرائم کا مرکز ہے، جو انسان کو شرمگاہ کے زنا تک، برائی تک پہنچا دیتا، فواحش اور زنا کے حرام کام تک، جیسے حرام کام تک پہنچا دیتا۔ تو انسان کو اللہ سے اپنے بدن کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے کان کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے آنکھ کی عافیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اور جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارا بدن، ہمارا کان، ہماری آنکھ تمام محفوظ رہیں گے، اور اللہ ضرور انہیں برائیوں سے بچائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے دعا سے اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے دی، یعنی میرے بدن کو بیماریوں سے بچا۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے میرے کان کے بارے میں عافیت دے، یعنی کان کو برائیوں سے بچا اور اس کو صحیح اور سالم۔ اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، یعنی آنکھ کو کی حفاظت کر اور اس کو صحیح سلامت کر۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ میں تیرے ذریعے کفر سے، محتاجگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے ذریعے کفر سے پناہ چاہتا ہوں، والفقر، اور تنگ دستی سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ دعا بھی صبح و شام کے اذکار میں سے، ان دعاؤں میں سے ہے جسے ہمیں صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسا جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو، ہماری قوت سماعت کو، ہماری قوت بصارت کو، اور ہمارے جملہ اعضاء کو برائیوں سے، فتنوں سے، شرور و فتن سے، اور اسی طرح بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دے گا، سب کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دے گا۔ وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ہم اللہ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے سن، اسی لیے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم دعا کریں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ یہ دعا سکھائی۔ ایک تو بدن کے سلسلے میں انسان اگر معمون ہے تو سمجھو سب سے زیادہ اسے سکون حاصل ہے، کان کے سلسلے میں محفوظ ہے، معمون ہے تو سب سے اس کو سکون حاصل ہے، وہاں بصارت کے سلسلے میں محفوظ ہے تو سمجھو اس کو سکون حاصل ہے، اور کفر سے محفوظ ہے، اور کیا ہے، تنگ دستی سے محفوظ ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو ہر قسم کا سکون حاصل ہے۔ اور مرنے کے بعد برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ ہے، تو سمجھ لو اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دی۔ سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی آخرت، دنیا اور آخرت کیا کی، دونوں بنا دی۔ اس لیے ہمیں اس دعا کے صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر
वअऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये दुआएं हमें खुद पढ़नी चाहिए और अपने घर में बच्चों को सिखाना चाहिए, या जिनको नहीं याद है उन्हें भी ये दुआएं याद कराना चाहिए। ये दुआएं क्या करना चाहिए? याद कराना चाहिए, ताकि अगर हम आफियत में हैं तो वो भी आफियत में है। इसलिए कि अपने भाई के साथ भी भलाई का मामला करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रसूल ने फरमाया क्या है कि अपने लिए तुम जो पसंद करते हो वही लोगों के लिए पसंद करो। अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, लोगों के लिए तुम ही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तकुम मुस्लिमा, ऐसा करोगे तो पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओगे। तो हम दुआ सीख रहे हैं, अपने आप को फितनों से, आजमाइशों से, बुराइयों से बचाने के लिए दुआ पढ़ने का एहतमाम कर रहे हैं। तो हमें खुद भी इसका एहतमाम करना चाहिए और दूसरों को भी इस दुआएं सिखानी चाहिए। तो ये अगले हफ्ते जो है आप लोग जो है इस दुआ को याद कीजिए और इस दुआ के तर्जमे को याद कीजिए। फिर अगले हफ्ते हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।